اللهم عجل لوليك الفرج. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن میں آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دعائے توبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوضہ معصومہ قم میں خواہران کے لیے ذاکرہ، عالمہ اور معلمہ کے بہترین آن لائن کلاسز کا اگلا سیشن جلد ہی اسٹارٹ ہو رہا ہے. فارم بھرنے کی آخری تاریخ 11 اپریل 2024 ہے. 13 اپریل سے کلاسز شروع ہو جائیں گی. 3 مہینے سے 3 سال تک کا کورس موجود ہے، جس میں المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے. 1 سال میں معلمہ، 2 سال میں عالمہ اور 3 سال مکمل کرنے پر ٹیچر اور معلمہ کی سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی تمام دینی علوم کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں. نبا کا علمی سفر انشاءاللہ گھر گھر. رابطہ کریں ان نمبرز پر. حوزہ معصومہ قم نبا فاؤنڈیشن. نبا فاؤنڈیشن آپ کا فاؤنڈیشن. لہٰذا آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سوال کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نقی عسکری صاحب قبلہ. چلیے قبلہ کی خدمت پہ چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، جیسا کہ دعائے توبہ جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا دعائے توبہ ہے، لہٰذا پہلا سوال یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں کل کتنی دعائیں ہیں اور دعائے توبہ اس سلسلے کی کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے جو پہلا سوال فرمایا ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں کل کتنی دعائیں ہیں، تو تقریباً 54 دعائیں جو وارد ہوئی ہیں امام سجاد سے، ان کو اکٹھا کیا گیا ہے اور اس کتاب کا نام صحیفہ سجادیہ رکھا گیا ہے. البتہ یہ تعداد اس سے بڑھ بھی جاتی ہے اور ایک اس سے زیادہ تعداد میں بھی دعائیں ہیں جو امام سے وارد ہوئی ہیں اور منقول ہوئی ہیں. جس دعا کے سلسلے میں آج ہم لوگ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس کو دعائے توبہ کہا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ کی یہ 31ویں دعا ہے. سلسلے کے اعتبار سے 31 نمبر پر یہ دعا آتی ہے کہ جس کو عام طور سے رمضان المبارک میں لوگ پڑھتے ہیں، اور جو کتابیں رمضان کے اعمال کے سلسلے میں ہمارے درمیان موجود ہیں اس میں اس دعا کو نقل کیا گیا ہے. چونکہ اس کا عنوان توبہ کا ہے، اس لیے رمضان میں چونکہ ماحول ہوتا ہے اور ماحول کے ساتھ ہر فرد جو ہے وہ روزے سے ہوتا ہے یا اس کے اوپر جو ہے روزے کا ایک اثر ہوتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ یہ زور دیا گیا ہے کہ اس دعائے توبہ کو ماہ مبارک رمضان میں پڑھا جائے. یوں تو اس دعا کو کسی بھی وقت جب انسان کو توفیق حاصل ہو جائے، جب انسان کا ضمیر جاگ جائے، جب انسان کا دل چاہے، جب انسان کو احساس گناہ ہو جائے، اس وقت پڑھ سکتا ہے. لیکن رمضان میں انسان چونکہ تزکیہ نفس کے ساتھ رہتا ہے یا اس کا نفس جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، خدا کی قربت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے، اس بنا پر یہ زور دیا گیا ہے کہ اس دعا کو ماہ مبارک رمضان میں ضرور پڑھے، چاہے وہ شبوں میں پڑھے یعنی شب میں پڑھے، چاہے وہ دن میں جس وقت بھی توفیق مل جائے اس وقت اس دعا کو پڑھے تو بہتر رہے گا. جزاک اللہ. قبلہ جیسا کہ توبہ نام اکثر جو ہے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں بچپن سے، یہ توبہ کے معنی کیا ہیں؟ توبہ کے اگر لغت میں یا اصطلاح میں ہم لوگ معنی دیکھیں گے کہ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک انسان ایک سمت جا رہا ہے اور اس کو احساس ہوا کہ یہ غلط راستہ تھا یا ہم نے غلط راستے کو طے کر لیا ہے. جب تک صحیح راستے پر یا صحیح سمت پہ ہم نہیں پہنچیں گے تب تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی. تو غلط راستے سے مڑ جانا، پلٹ آنا
اصلی راستے کی طرف یا اچھے راستے کی طرف یا نیک راستے کی طرف، اس کو اصطلاح میں جو ہے وہ توبہ کہتے ہیں. یعنی انسان کا ضمیر بیدار ہو جائے کہ آج تک جو ہم نے کیا پروردگار کی بارگاہ میں وہ غلط تھا اور ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا. انسان میں پشیمانی اور ندامت ہو، شرمندگی کے آثار نمودار ہوں کہ اب تک پروردگار کی بارگاہ میں مجھ سے عصیان اور گناہ ہوتا رہا. تو اس راستے کو چھوڑ کر پلٹ کر الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آ جانا، اس کو جو ہے وہ توبہ کہا جاتا ہے. بے شک، جزاک اللہ. قبلہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی کوئی خاص بات ہو تو بیان فرمائیں. یوں تو بہرحال خاص بات یہی ہے کہ یہ دعائیں امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہیں اور ان سے وارد ہوئی ہیں، اور کیا کہنا کہ کسی امام کے دہن مبارک سے وہ کلمات نکلے ہوں اور جو ہماری زبان کو پاکیزہ بنا رہے ہوں. لیکن اگر خاص بات دیکھیں گے کہ صحیفہ سجادیہ میں خاص بات کیا ہے، تو جو بات بتائی گئی ہے علماء نے جنہوں نے تشریح لکھی ہے، جو شارح ہیں، اور انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ اس دعاؤں میں، یہ جو دعائیں صحیفہ سجادیہ ہیں، جتنی دعائیں ہیں، اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ امام سجاد نے علیہ السلام نے ان دعاؤں میں صلوات کا سہارا بہت لیا ہے. یعنی دعا میں اگر مختصر دعا بھی ہے تو اس میں بار بار تکرار کی ہے صلوات محمد و آل محمد علیہ السلام پر. اور اس کے جو وجہ بیان کی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو پہلی وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ یہ خاص بات کیوں ہے کہ صلوات اتنی کیوں بھیجی گئی، جبکہ ہم دوسری دعاؤں کو بھی دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر جو جوشن کبیر ہے، خود دعائے کمیل ہے، دعائے توسل ہے، اتنی صلوات نہیں ہیں جتنے صحیفہ سجادیہ میں جو منقول دعائیں ہیں اس میں صلوات ہیں. شروع صلوات سے اور ہر 2 4 6 جملے کے بعد پھر صلوات، حتیٰ کہ ختم بھی، اختتام بھی جو ہے صلوات پر ہوتا ہے. تو جو پہلی وجہ بیان کی گئی ہے وہ ایک تھوڑی سی سیاسی ہے، اور ان حالات کی بنا پر ہے کہ جو حالات امام کے دور میں تھے، کہ وہ دور ایسا تھا کہ واقع کربلا ہو چکا تھا، اور بنی امیہ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ ان کو ہم نے شہید کر دیا ہے، اب ان کا جو ذکر زبانوں پہ رہ گیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے. آل محمد علیہ السلام کا جو ذکر ہے، لوگ ان کا نام لیتے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے. یہ ان کی ایک سازش تھی کہ اب نام بھی لوگ نہ لیں. ہم نے ان کے جسم کو تو ختم کر دیا ہے، لیکن جو باتیں باقی ہیں وہ بھی اب ان کے جو ہے ان کا چرچا نہ ہو. تو وہ مٹانا چاہتے تھے. امام سجاد علیہ السلام کے پاس ایک وسیلہ، ایک حربہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ دعائیں آپ تلاوت فرماتے تھے، اور ان دعاؤں میں کوشش ادھر یہ تھی کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے نام کو مٹا دیا جائے. امام دعا میں بار بار ان حضرات کا نام لیتے ہیں. تم مٹانا چاہتے ہو اور ہم اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب کسی جملے کی بار بار تکرار ہوتی ہے تو انسان اس کی اہمیت کے بارے میں خود ہی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر قرآن مجید میں دیکھیں کہ سورہ رحمان جو بڑا مشہور و معروف سورہ ہے، کہ اس میں اگر ایک جملے کو، جیسے مثال کے طور پر سورہ رحمان ہی میں فبئی علی ربکما تکذبان، اگر اس کو تکرار کی ہے تو مفسر یا پڑھنے والا قاری یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر جملے کے بعد اس جملے کی تکرار ہوئی. پھر سوچنے پر مجبور اور کسی نتیجے پر وہ پہنچتا ہے. اسی طریقے سے امام سجاد نے ان حالات کا مشاہدہ کیا، ان حالات کو دیکھا کہ مٹایا جا رہا ہے آل کے نام کو، تو انہوں نے آل کے نام کو اور ان کے تذکرے کو باقی رکھنے کے لیے بار بار صلوات کا سہارا لیا. تو صحیفہ سجادیہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی دعاؤں میں بے تحاشا بہت زیادہ صلوات بھیجی گئی ہیں. یہ ایک وجہ تھی. اور دوسری وجہ جو شارحین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دعا مانگی جائے پروردگار کی بارگاہ میں، وہ ضرور قبول ہوتی ہے اگر اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں صلوات پڑھی جائے. تو امام سجاد نے بھی تقریباً اسی ٹرک کو اپنایا تھا کہ دعا درمیان میں رہے اور صلوات رہے شروع میں اور آخر میں، تاکہ ان 2 صلوات کے بیچ میں یہ کلمات دعا جو ہیں وہ جاری ہوں، تاکہ ضرور قبول ہو جائیں. بے شک، جزاک اللہ.
قبلہ اس دعا کو دعائے توبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارے کی ہیلپ کیسے اور کیوں کریں؟ ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ کئی سالوں سے حوضہ معصوم قم نوا فاؤنڈیشن بچوں اور بڑوں کی تعلیمی صلاحیت بڑھانے کے لیے اور علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کوئز، یوٹیوب ویڈیوز، آن لائن کلاسز اور آف لائن حوضے کی شکل میں مسلسل کوشش میں پوری ٹیم کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تمام پروگرام کی کامیابی اللہ کے کرم اور آپ مومنین و مومنات کے تعاون سے ہی ممکن ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ حوضہ معصوم قم نوا فاؤنڈیشن کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں اور ثواب جاریہ میں شریک ہوں۔ ناظرین، کسی بھی سسٹم اور نظام کو چلانے کے لیے آپ لوگوں کے تعاون کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ڈونیشن کے ساتھ ساتھ ادارے کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ آغائے خامنائی حفظہم اللہ تعالیٰ کا اجازہ بھی حاصل ہے۔ آپ سہم امام سے بھی اس ادارے کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ اس دعا کو دعائے توبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ اس دعا کو دعائے توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام نے تو اس دعا کا نام توبہ نہیں رکھا تھا، بعد میں علماء جو حضرات آئے انہوں نے جب اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، اس دعا کو کہ کلمات کو جمع کرنا شروع کیا، تو انہوں نے جس مرکز کو دیکھا، جس مفہوم کو زیادہ انہوں نے دیکھا کہ دعا کا مفہوم کیا بیان کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو اس کو اس دعا کا نام وہی رکھ دیا گیا۔ تو علماء نے یہ دیکھا کہ اس دعا میں توبہ کے بارے میں امام بار بار فرما رہے ہیں، توبہ کا تذکرہ ہے۔ ابھی ہم آگے ان چند جملوں کو بھی پیش کریں گے جس میں توبہ کی گفتگو ہوئی ہے۔ تو چونکہ اس کا اصل محتوا یا اس کا اصل مضمون یا جو کیا کہا جائے کہ اصل جس بیان یا جس عنوان پر اس دعا میں گفتگو ہوئی اسے توبہ کہا جاتا ہے، اس لیے علماء نے اس کا نام دعائے توبہ رکھ دیا۔ جزاک اللہ۔ قبلہ دعائے توبہ کا ایک جملہ نقل فرمائیں۔ دعا میں تو یوں تو خاص کئی باتیں الگ، یعنی ایک جملہ ہی بڑا قیمتی ہے اور اس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے، لیکن چند جملے جو خاص طور سے اس پر ہمیں توجہ کرنا چاہیے وہ ہم یہاں پر نقل کرتے ہیں ناظرین کی خدمت میں اور طلاب اور طالبات کی خدمت میں، کہ امام نے جب اس دعا کو شروع کیا تو اس دعا میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ صلوات سے ہی یہ دعا شروع ہوئی، اور صلوات ہر جگہ بار بار اس کی جو ہے وہ تکرار ہوئی ہے۔ امام یہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم یا من لا یصفہ نعت الواصفین، اے پروردگار جس کے صفات تک توصیف کرنے والوں کی رسائی نہیں۔ یعنی یہ تو ایسے ایک لگے گا کہ عام سا جملہ ہے کہ اللہم، اے وہ خدا، اے پروردگار، کہ جو تعریف کرنے والے ہیں وہ اس کی خدائی کی تعریف نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا میں اس انسان کو بھی تلاش کر لیا جائے کہ جو کسی کی مدح یا تعریف کرنے میں، خاص طور سے مثلا کہا جائے کہ تعریف کرنے میں جیسے کوئی خطیب ہو کسی کی تعریف کر رہا ہو، کوئی شاعر ہو، یعنی ایسے لوگوں کو بھی تلاش کر لیا جائے اور چاہیں کہ خدا کی تعریف کریں تو تعریف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اچھا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آخر دنیا کا قابل ترین انسان آ جائے اور خدا کی تعریف کرنا چاہے تو کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ کہ ایک بڑا سا بڑا انسان ہو، متفکر ہو یا مفکر ہو، جو بھی ہو، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ آخر اس کا جواب یہی ہے کہ اگر وہ تعریف کرنا چاہے تو وہ فکر کہاں سے لائے گا کہ جس کے بنا پر وہ تعریف کریں؟ یعنی اللہ کی تعریف کرنے کے لیے اس پوری کائنات کو سمجھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اور کہاں سے وہ انسان آ جائے گا جو اس پوری کائنات کو، اور اس کائنات کو یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یعنی انسان، جنات، درخت، پتے، جو کچھ ہیں، یعنی حیوانات،
کس کو انسان دیکھے گا؟ اس کو اتنی عمر ہی نہیں ملی ہے کہ وہ دریا میں چلے جائے، دریا کی تہہ میں چلا جائے، یا آسمان میں چلا جائے، یا جو ہے وہ سیاروں میں چلا جائے اور جانے کے بعد وہاں سب چیزیں دیکھ کے آئے۔ اس کے پاس اتنی لمبی عمر ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا، پورے عالم کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد تعریف کر سکے۔ وہ تو ایک گوشہ ہے، وہ صرف ایک نمونہ، ایک نقشہ ہوتا ہے کہ جتنی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے اس اعتبار سے وہ تعریف کرتا ہے۔ تو امام نے جو اس دعا کو شروعات کی ہے وہ یہ کہ کوئی تعریف کرنے والا بھی اے پروردگار تیری تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پروردگار کی مدح و ثنا اور ستائش، جیسے حمد ہوتا ہے، حمد باری تعالیٰ، اس کے بعد اگلے جو جملہ ہوتا ہے، اگلے جو جملے ہیں وہ بہت ہی پرمعنی ہیں اور پرمفہوم ہیں، اور وہ اس طریقے سے یہ ہے کہ پروردگار کے لیے جو ہے وہ یہ انسان یہ کہتا ہے کہ خدایا تیرے سامنے وہ بندہ حاضر ہوا جسے گناہوں کے ہاتھ کروٹ بدلوا رہے ہیں، یعنی اب مقام توبہ پر انسان آ گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کروٹ بدلنا، یعنی انسان جب بستر پہ ہوتا ہے، جب بے چین ہوتا ہے، یعنی کوئی خیال اس کو ستا رہا ہوتا ہے تو کروٹ بدلتا ہے، نیند نہیں آتی ہے کروٹ بدلتا ہے۔ تو یہاں پر انسان یہ اقرار کر رہا ہے کہ پروردگار یہ گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ ہمیں کروٹ بدلوا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور غلطیوں کی مہار کھینچے لیے جا رہی ہے اور شیطان اس پر غالب آ چکا ہے۔ ایک طرف ہماری غلطیاں بھی ہیں، شیطان بھی ہم پر غالب آ چکا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے تیرے اوامر میں کوتاہی کی اور تیرے منہیات کو اختیار کر لیا ہے۔ جب شیطان غالب آ گیا تو اس بندے نے جو تیرے حکم تھے ان کو بجا لانے میں تیرے حکم کی سرتابی کی، وہ حکم بجا نہیں لائے، جو تیرے اوامر تھے ان سے سرپیچی کی، اور جس سے منع کیا تھا اس کو ہم نے وہ کام جو ہے ہم نے انجام دیے۔ جیسے وہ تیری قدرت سے بے خبر ہے، یا جیسے وہ تیری قدرت سے بے خبر ہے اور تیرے احسانات کا منکر ہو گیا ہے۔ لیکن اب یہ اقرار کی منزل ہے توبہ میں، یعنی یہ اقرار ہو گیا کہ یہ کیا ہم نے، یہ کیا جو تو نے حکم دیا تھا وہ مانا نہیں، بلکہ اس کے برعکس ہم کام کرتے رہے۔ لیکن اب جب کہ ہدایت کی آنکھ کھل گئی اور گمراہی کے بادل چھٹ گئے، پروردگار اب یہ ہوا کہ اب میرا ضمیر جو ہے، میرا دل جو ہے وہ بیدار ہو گیا ہے، یہ گمراہی جو اب تک تھی یہ ختم ہو گئی ہے، اور مجھے جو ہے وہ نور ہدایت مل گیا ہے۔ تو اب میں نے اپنے نفس پر جو ظلم کیا تھا اس کا حساب کیا ہے، اپنی جو مخالفتیں تھی پروردگار سے ان پر غور و فکر کیا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر جو میرے گناہ تھے وہ گناہ کبیرہ تھے، اور جو بھی میں نے تیرے حکم کی مخالفت کی وہ بہت بڑی بڑی سی تھی۔ اب پروردگار اب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ تیرا خوف لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، ساری یعنی جو امیدیں ہیں وہ امیدیں تیری بارگاہ سے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اخلاص باقی ہے، اخلاص کے ساتھ اب تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ پھر چند جملوں کے بعد امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب مجھے، یعنی یہ بندہ یہ کہہ رہا پروردگار کی بارگاہ میں کہ ایک 50 سال 60 سال تک کی ہم نے زندگی گزاری، جو گناہ کے لذت تھی اسے چکھا ہم نے، یعنی گناہ کرتے تھے تو مزہ آتا تھا، لذت آتی تھی۔ تو اب یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار کہ جن میں وہ گناہ بھی شامل ہیں جن کی لذت ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیے گناہ کی لذت جو ہوتی ہے وہ 1 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 دن، 1 سال دائمی نہیں ہوتی ہے۔ جہاں پہ وہ ختم ہو گیا تو اس کی لذت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے جب دل بھر گیا تو وہ لذت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے پروردگار سے کہ پروردگار جو گناہ کی ایک لذت تھی، جب مزہ آتا تھا، گناہ جب کرتا تھا ایک مزہ آتا تھا، کسی نامحرم کو دیکھتا تھا، کسی کی غیبت کرتا تھا، یا اپنے عمل سے یا اپنے ہاتھ پیر سے کوئی کام کرتا تھا تو ایک مزہ آتا تھا۔ اب وہ احساس بھی ختم ہو گیا، اب وہ لذت بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن لذت تو ختم ہو گئی ہے لیکن گناہ اپنی جگہ باقی ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے ہمارے پر باقی ہے۔
اور اب اس کا جب باقی ہے تو اس کا حساب بھی دینا ہے، کیونکہ تیری بارگاہ میں آنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے امام یہ فرماتے ہیں خدایا اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تیرے حکم دعا کی تعمیل کے لیے اور وعدہ قبولیت کی تکمیل کے لیے۔ یہاں پر وہی قرآن مجید کی مشہور و معروف فقرے کو امام نے نقل کیا ہے کہ استقولوا ادعونی استجب لکم اللہم فصل علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ساری باتیں ہو رہی ہیں تجھ سے، دعا کرنے کے لیے تو نے حکم دیا ہے اور تو نے کہا ہے کہ ادعونی، مجھے پکارو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو میں اب تیری بارگاہ میں آیا ہوں اپنی دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے۔ بلکہ یوں کہا جائے ایک جملہ کہ امام سجاد علیہ السلام جو ہیں کچھ باتوں کو دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ پروردگار تو نے کہا ہے کہ دعا مانگو، استجب میں قبول کروں گا، مستجاب کروں گا، تو نے کہا ہے میں مانگ رہا ہوں۔ یعنی امام کو جو ہے کہ استدلال کر رہے ہیں کہ تو نے کہا تھا میں مانگ رہا ہوں، اب استجیب لکم تو نے کہا ہے تو اب اس کو قبول بھی کر لیں۔ اور اگر اسی طریقے سے آگے چلیں گے کہ پھر استدلال امام نے ایک اس آیت کے بعد پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ قُلْتَ یا الہی فی محکم کتابک انکا تقبل التوبۃ عن عبادکا وتعفو عن السیئات وتحب التوابین۔ پروردگار تو نے اپنی محکم کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ تو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین، تو توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو پروردگار میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، یعنی میں تیرا دوست ہوں اس وقت۔ یعنی اس طریقے سے استدلال کر کے امام جو ہیں باتوں کو پیش کر کے دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ تو نے کہا ہے، تو نے کہا ہے، تو نے کہا اب میں یہ کر رہا ہوں، تو جب میں یہ کر رہا ہوں تو نے کہا یقیناً وہ کام جو ہے وہ پورا ہوگا۔ اب ایک تھوڑا سا ایک جملہ ایسا ہے کہ جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ اللہم انکا عالم بما عملت، پروردگار یہ اقرار ہے اور شہود کا اقرار ہے، پروردگار خدایا تو میرے تمام افعال سے مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ انکا عالم بما عملت، تو سب سے زیادہ باخبر ہے جو بما عملت جو میں نے کیا ہے اب تک، یعنی جو ابھی میری عمر ہے، جو اس وقت کی عمر ہے، اب تک جو کچھ کیا ہے اچھا یا برا سب سے تو باخبر ہے، ٹھیک ہے۔ فاغفر لی ما علمت، اب وہ عملت وہاں کہا تھا، یہاں علمت کر دیا ہے کہ پروردگار لہذا جو کچھ تو جانتا ہے سب کو معاف کر دے۔ اب یہاں پہ پلٹ دیا ہے جملہ امام نے، کہا کہ جو کچھ ہم نے اب تک کیا ہے وہ تو جانتا ہے، اب جو تو جانتا ہے اسے تو معاف کر دے۔ یہ وَأَصْرِفْنِي بِقُدْرَتِكَ إِلَى مَا أَحْبَبْتَ، اور مجھے اپنی قدرت سے اپنی طرف موڑ لے۔ یعنی شیطان ایک طرف لگا ہوا ہے کہ وہ مڑنے دینا نہیں چاہتا ہے، لیکن تیرے پاس یہ قدرت ہے کہ تو اگر چاہے تو اپنی طرف جو ہے وہ موڑ سکتا ہے۔ فَجْعَلْ تَوْبَتِي هَٰذِهِ تَوْبَةً لَا أَحْتَاجَ بَعْدَهَا إِلَىٰ تَوْبَةٍ۔ اب یہاں پر امام یہ بتا رہے ہیں کہ توبہ وہ نہیں ہوتی کہ ابھی توبہ کی اور اس کے بعد پھر کل گناہ، پھر توبہ، پھر اس کے بعد گناہ، پھر توبہ، اسی طریقے سے نہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو توبہ ابھی میں کر رہا ہوں اس دعا کی شکل میں، فجل تو میری اس توبہ کو ایسی توبہ بنا دے کہ جس کے بعد توبہ کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ ایک بہت حسین جملہ ہے کہ فجعل توبتی ہذہ توبۃ، ایسی یعنی آخری یہ توبہ ہو، ایسی بنا دے کہ اب اس کے بعد جو ہے کسی توبہ کی ضرورت نہ پڑے، یعنی اب اس کے بعد مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ توبۃ موجبۃ لموہ ما سلف والسلامۃ فیما بقیا، کہ ایسی توبہ جو تمام گزشتہ گناہوں کو مٹا دے، یعنی جو کچھ اب تک کیا ہے یہ توبہ موجب ہو کہ لموہ ما سلف، جو اب تک ہوا ہے اس کو محو کر دے، مٹا دے، اور جو اب باقی عمر رہ گئی ہے وہ بھی ہم
بغیر کسی گناہ کے، یعنی سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ آئندہ کے جو تحفظ کا بھی ہمارا انتظام ہو جائے. یعنی توبہ ایسی ہو کہ اب اس کے بعد لا احتاج، اب اس کے بعد کسی توبہ کی ضرورت نہ ہو. پروردگار کی بارگاہ میں ایک رخ اور امام پیش کرتے ہیں جو ہم لوگ متوجہ نہیں، تو چونکہ عربی میں ہم صرف دعا پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں پر بندہ یہ کہتا ہے توبہ کرتے کرتے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے مانگ رہے ہیں. مجھے اس حالت میں بہت سے بندے دیکھ رہے ہیں. جب مجھے گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے دیکھیں گے تو شاید ان دیکھنے والوں میں یا ان سننے والوں میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو میری سفارش لے کر تیری بارگاہ میں آ جائے. یہ امام جو ہیں یہ اس دعا میں آخر میں کہہ رہے فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَرْحَمُنِي لِسُوءِ مَوْقِفِي، شاید کسی بندے مومن کو میرے بدترین موقف کی بنا پر میرے حال پر رحم آ جائے. یعنی میں رو رہا ہوں تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، اور وہاں کوئی دیکھنے والا ہے یا کسی کا گزر ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ بیچارہ یہ توبہ مانگ رہا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے توبہ مانگ رہا ہے، یا کسی امام کی ذریعے سے مس ہو کر اپنے گناہوں کے اقرار کر کے دعا مانگ رہا ہے. تو ایسے بہت سے نرم دل افراد ہوتے ہیں کہ جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بیچارہ جو ہے بلبلا کے دعا مانگ رہا ہے، پروردگار اس کے حال کے اوپر رحم کر دیں. تو شاید میری اس حال کو دیکھ کر کسی کے دل میں رحم آ جائے اور وہ میرے لیے دعا کرے. جب وہ میرے لیے دعا کرے تو پروردگار ہو سکتا ہو کہ میری بات انہوں نے نہ سنی ہو لیکن اس کی بات تو سن لیں. کہ یہ جو ہے ایک بہت اچھا جملہ ہے کہ اور ان سخت ترین حالات کی بنا پر اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور مجھے اس کی وہ دعا حاصل ہو جائے جو تیری بارگاہ میں زیادہ سنوائی کی قابل ہو. یعنی اس کی زیادہ جو ہے وہ سنوائی ہو رہی ہو، یعنی میری اتنی بات جو ہے وہ سنی نہ جا رہی ہو تیری بارگاہ میں، لیکن وہ جب میری سفارش لے کر جائے اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ ہو، کوئی اور زیادہ ولی ہو، کوئی اور زیادہ اللہ والا ہو جو اس غیر حالت کا مشاہدہ کرے انسان کی توبہ کرتے وقت، اور اس کے دل میں یہ آئے کہ پروردگار پتہ نہیں اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اگر یہ لائق بخشش ہے تو پروردگار اس کو معاف کر دیں. اس کے یہ 4 جملے یا اس کے یہ 2 جملے ہو سکتا ہو کہ پروردگار کی بارگاہ میں زیادہ پہنچ رکھتے ہیں اور جلدی پہنچ جائیں اور زیادہ اس سے انسان کا جو ہے کام بن جائے اور وہ سفارش حاصل ہو جائے جو میری سفارش سے زیادہ مستحکم ہو. یعنی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بات کہتا ہے نہیں سنی جاتی ہے، لیکن اگر اس کی سفارش لے کر کوئی دوسرا جاتا ہے تو اس کی بات کو جو ہے وہ سنا جاتا ہے. تو اس طریقے سے امام جو ہے اس دعا میں ایک رخ کو اور پیش کرتے ہیں اور آخر میں ایک جملہ یہ فرماتے ہیں اللہم ان یکن الندم توبۃ الیک فانا اندم النادمین. خدایا اب اگر ندامت کا نام توبہ ہے، یعنی امام توبہ کا ایک نام جو دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ ندامت، پشیمانی، شرمندگی، پچھتاوا. یعنی توبہ وہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نماز کے بعد جو ہے وہ الف الف کہتے بنی، یعنی توبہ کو امام کہہ رہے ہیں کہ ندامت، یعنی جو کیا، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا اور ٹوٹ جاتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، یا اس نے دیوار کو خراب کر دیا تو وہ چھپ کے کھڑا ہو جائے، اس سے اس کو ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے. یا انسان کوئی غلط کام کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو اس کو ایک پچھتاوا ہوتا ہے، ایک شرمندگی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں. امام یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ندامت ہے اسی کو جو ہے وہ ہم توبہ کا نام دے رہے ہیں. تو اس میں اس ندامت کا نام اگر توبہ ہے تو میں سب سے زیادہ شرمندہ ہوں. وَإِن يَكُنِ التَّرْكُ لِمَعْصِيَتِكَ إِنَابَةً فَأَنَا أَوَّلُ الْمُنِيبِينَ. اور اگر معصیت کے چھوڑ دینے کا نام تیری بارگاہ میں واپسی ہے، یعنی ہم غلط ڈائریکشن میں نکل گئے تھے، غلط سمت میں چلے گئے تھے، معصیت کر رہے تھے، لیکن ایک دفعہ احساس ہوا اب گناہوں کو چھوڑ دیا، اب دوسری طرف پلٹ کے آ گئے. تو اگر اسی کو چھوڑ دینا، یعنی اس گناہ اور معصیت کو چھوڑ دینے کا نام تیری بارگاہ میں واپسی ہے، تو میں سب سے پہلے واپس آنے والے ہوں. اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ
پروردگار کے آخر میں یہ جملہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ پروردگار تو ہی نے جو یہ کہا ہے اللہم فکما امرت بالتوبہ، پروردگار جس طریقے سے تو نے توبہ کا حکم دیا ہے، وضمنت القبول، اور تو نے یہ ضمانت لی ہے، گارنٹی لی ہے کہ قبول ہوگا، استجب لکم، دعائے کمیل میں بھی ایسے ہی جملہ ہے، ضمنت لہم الاجابہ، جیسے کہا کہ پروردگار تو نے جو ہے اجابت کی جو ہے ضمانت لی ہے۔ تو یہاں پر آخر میں امام یہ فرماتے ہیں کہ جیسے تو نے توبہ کو حکم دیا اور کہا ہے کہ ہم ضرور تمہاری توبہ کو قبول کریں گے، وہ حسست علی الدعا، اور تو نے دعا پر ہمیں آمادہ کیا ہے، وہ وعدت الاجابہ، اور اجابت کا وعدہ کیا ہے، فصلی علی محمد والے محمد، محمد والے محمد پر رحمت نازل فرما، وقبل توبتی، اور میری توبہ کو قبول کر لے۔ تو نے سارا حکم دیا، سب تو نے بتایا، سب تو نے سمجھایا، اور اس کے بعد اب ہم یہ تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار کہ محمد والے محمد پر رحمت نازل فرما اور میری دعا کو قبول کر دے، اور مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا، اور تو تمام گناہوں کی توبہ قبول کرنے والا اور تمام خطا کاروں کو اور پلٹ کر آنے والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس طریقے سے یہ دعا ختم ہوتی، انک علی کل شیء قدیر وہو علیک یسیر، پروردگار تو بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیرے لیے یہ مرحلہ بھی وہو علیک یسیر، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جو دعا کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی دعا کو قبول کر لینا، معاف کر دینا، بخش دینا، یہ کام تیرے لیے یسیر یعنی آسان ہے۔ اگر تو چاہے تو تیرے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، تو نے بڑے بڑے خاطے اور خطا کرنے والے انسان کو بخشا ہے، تو مجھے بھی اسی زمرے میں رکھ لے اور میری توبہ کو قبول کرے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ بے شک، جزاک اللہ قبلہ، بہت بہت شکریہ۔ نوا کی ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ نے ہماری ایک نحیف سی آواز پہ لبیک کہا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ تو ناظرین، جیسا کہ دعائے توبہ کے سلسلے سے مختصر گفتگو آج آپ نے سماعت کی، آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے۔ ہمیں بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔